قربانی والے جانور کو گولی مار کر زخمی کرنا اور پھر اس کی قربانی کرنا۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ قربانی والے جانور کو گولی مار کر زخمی کرنا اور پھر اس کی قربانی کرنا، اس کا حکم کیا ہوگا۔ اس کے لیے آپ دو تین باتیں یاد رکھ لیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جیسے بڑا جانور ہوتا ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، یعنی جس کو کٹا بولتے ہیں، اس طرح کا جو بڑا جانور ہے وہ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ بے قابو ہو جاتا ہے، ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور پھر وہ ہاتھ میں آتا نہیں ہے۔ اس طرح کا اگر بڑا جانور ہو اور وہ بے قابو ہو جائے تو اس کو قربانی اس کی کرنے کے لیے، اس کو قابو میں کرنے کے لیے اگر کوئی گولی چلاتا ہے اور گولی چلا کر اس کو زخمی کرتا ہے تو اس کی اجازت ہوگی، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جب اس کو مثال کے طور پر وہ بے قابو ہو گیا تو اب اس کو اگر گولی ماری ہے تو گولی مارنے کے بعد اس کو شرعی طریقے کے مطابق صحیح طرح سے، جس طرح جانور کو وہ چھری پھیر کے ذبح کیا جاتا ہے اس طرح اس کو ذبح کرنا، تکبیر پڑھ کے، یہ لازمی ہوگا۔ اگر بالفرض ایسا معاملہ ہوا کہ جانور بے قابو ہو گیا تھا، اس کو گولی ماری اور گولی لگنے کی وجہ سے وہ مر گیا، یعنی اس کو ذبح نہیں کیا گیا اور وہ گولی لگنے کی وجہ سے مر گیا، تو اب اس جانور کی قربانی بھی نہیں ہوئی اور اس کا گوشت بھی حرام ہوگا، اس کو کھانا بھی جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر ایسا معاملہ ہوا جیسے مثال کے طور پر وہ بے قابو ہو گیا اور اس کو گولی ماری، ٹانگ پہ ماری یا کسی اور جگہ پر ماری جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گیا، اب اس کو قابو کر لیا اور اس کے بعد پھر تکبیر پڑھ کے شرعی طریقے کے مطابق اس کو حلال کر دیا، یعنی جب گولی ماری تو وہ زخمی ہوا تھا، مرا نہیں تھا، ابھی زندہ تھا، سانس اس کے باقی تھے، اب اس کو شرعی طریقے کے مطابق تکبیر پڑھ کے ذبح کر دیا تو اب اس کی قربانی بھی ہو جائے گی اور اس کا گوشت کھانا بھی حلال ہوگا۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ بالفرض اگر کوئی جانور بے قابو نہیں ہوا تھا، ویسے ہی اس کو کسی نے اگر گولی مار دی، یعنی بے قابو نہیں ہو، ایک تو کہ وہ چھوٹ کے بھاگ گیا، اب ہاتھ میں نہیں آ رہا تو کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا، اس وجہ سے گولی ماری یا اس طرح کی کسی چیز سے اس کو زخمی کر دیا، تو یہاں پر تو اجازت ہوگی کیونکہ وہ قابو میں نہیں آ رہا، تو کوئی نہ کوئی تو اس طرح کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے وہ قابو میں آ سکے، تو وہاں پر تو اجازت ہوگی جہاں پر بے قابو ہو گیا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ بے قابو نہیں ہوا جانور، اس کو ویسے ہی گولی مار دی اور گولی ماری یا پھر اس کو کوئی چیز ماری یا اس طرح اس کو گرایا یا اس طرح کا کوئی اور معاملہ کیا، یعنی وہ بے قابو نہیں ہوا تھا، اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کیا، کسی ایسی چیز سے اس کو مارا، کسی ایسی چیز سے زخمی کیا کہ جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گیا اور زخمی ہونے کی وجہ سے اس کے اندر کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس عیب کے جانور میں موجود ہونے کی وجہ سے اس کی قربانی نہیں ہوتی، تو اب اس صورت میں اگر اس کے اندر یہ والا عیب پیدا ہو گیا تو اس جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ دو باتیں ہیں، اس کو سمجھنا ہے۔ ایک یہ ہے کہ جانور بے قابو ہو گیا اور بے قابو ہونے کی وجہ سے اگر اس کو کسی چیز سے زخمی کر دیا یا گولی مار کر زخمی کر دیا تو اس کے اندر اگرچہ ایسا کوئی عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی، یعنی ہے زندہ لیکن وہ لنگڑا ہو گیا یا اس طرح کا معاملہ ہو گیا کہ چل پھر بھی نہیں پا رہا، تو اب اس کی قربانی کی ہے تو ہو جائے گی، کیونکہ وہ جانور بے قابو ہو چکا تھا، اس کو کنٹرول میں نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ قابو میں نہیں آ رہا تھا، تو کوئی نہ کوئی اس طرح کا معاملہ کرنا تھا جس کی وجہ سے قابو میں آ جائے۔ تو اس صورت میں بے قابو ہونے کی صورت میں اگر وہ زخمی ہو گیا، اس کو زخمی کر دیا یا اس طرح کا معاملہ ہوا تو پھر بھی اس کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ جانور بے قابو نہیں ہوا، اس کے باوجود بھی اس پہ حملہ کر دیا، کسی چیز سے اس کو زخمی کر دیا یا اس کو گولی مار دی، بالفرض مثال کے طور پر اس کو گولی ماری اور وہ لنگڑا ہو گیا اور ایسا لنگڑا ہو گیا کہ اب وہ خود چل کر قربان گاہ تک نہیں جا سکتا، ایسا معاملہ بن گیا، یا پھر کوئی چیز اس کو ماری یا گولی ماری اور اس کے اندر کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا کہ جو ہم عیب کہتے ہیں کہ اس جانور کے اندر یہ عیب موجود ہے اور یہ عیب ہونے کی وجہ سے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی، اب اس کے اندر ایسا عیب کوئی بھی پیدا ہو گیا تو اس کی شرعی طور پر قربانی نہیں ہو سکتی۔ یہ دونوں باتوں میں فرق کرنا ہے اور یاد رکھنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر والا جو جانور ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ جس کے اندر عیب پیدا ہو گیا، وہ بے قابو نہیں ہوا، اس کو اسی طرح ذبح کیا جا سکتا تھا، تو یہ جان بوجھ کر اس کے اندر ایسا عیب پیدا کیا گیا، جیسے بعض قصائی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ذبح کرتے ہیں جب تو ذبح کرنے سے پہلے گراتے ہوئے جانور کا چولہا توڑ دیتے ہیں یا اس طرح کا کچھ اور کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جانور ایسے عیب کا شکار ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جانور کی قربانی نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ جانور کو ذبح کرتے وقت گراتے ہوئے یہ اس طرح گراتے ہیں یا اس طرح کا کوئی اور کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے اندر وہ عیب پیدا ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے اگر اس کے اندر بے قابو جانور نہیں ہوا تھا، ذبح کرتے وقت، ذبح کے لیے لٹاتے وقت ایسا کوئی عیب اگر اس کے اندر پیدا کر دیا جس کی وجہ سے جانور کی قربانی نہیں ہوتی تو اس جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔